بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین سورۃ القصص آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے کہتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، جو تم دنیا میں چیزوں کو دیکھ رہے ہو، دنیا میں جو کچھ بنایا گیا ہے، جو چیزیں تم دیکھتے ہو، جن چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو، اللہ کہتا ہے یہ صرف دنیا میں استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، اس کو بڑی اہمیت دینے کی، بڑی ضرورت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دنیا میں تم چیزیں دیکھتے ہو، یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، یہ بس زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک سامان ہے جو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تم اس کو مقصد بنا لو گے، تم اس کو اہم بنا لو گے، تم اس کے پیچھے نکل جاؤ گے، حالانکہ ہم نے اسے ایک حقیر چیز بنایا ہے، تو تم نقصان میں چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کیونکہ یاد رکھو کہ اللہ نے ایک اور چیز اپنے پاس بھی بنا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس ایک اور چیز بھی موجود ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز خیر و ابقا، جو خیر ہی خیر ہے، جو خوبصورت ہی خوبصورت ہے، جو مہنگی سے زیادہ مہنگی ہے، جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور ساتھ ہی وہ ابقا، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے دو چیزیں بنائی ہے، ایک چیز جسے تم دیکھ رہے ہو دنیا میں، ایک چیز جس کا تم استعمال کر رہے ہو دنیا میں۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف تمہاری زندگی گزارنے کے لیے وقتی طور پر بنایا گیا ہے۔ ایک دوسری وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، خوبصورت ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کس چیز کو چننا چاہیے، کسے چھوڑ دینا چاہیے؟ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کسے اہمیت دینی چاہیے، کس کی اہمیت کم ہونی چاہیے؟ کیا تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ باقی رہنے والی چیز میں زیادہ فائدہ ہے یا ختم ہو جانے والی چیز میں زیادہ فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ساتھ ہمیں سوال کرتا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تمہارے اندر سوچنے کا ملکہ نہیں؟ کیا تمہیں اتنی معمولی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیر چیز ہے، وہ معمولی چیز ہے، اصل چیز وہ ہے جو تمہارے رب کے پاس ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی؟ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بہت معمولی کہا۔ کتنی معمولی ہے؟ صحیح مسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2850 پر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ رسول اللہ کہتے ہیں اگر کبھی سمجھنا ہو کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اگر کبھی پہچاننا ہو کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، آخرت کی کیا حیثیت ہے، تو کسی سمندر کے پاس جاؤ، اس سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالو اور اس کو باہر نکالو، جو تمہاری انگلی میں آ گیا ہے وہ دنیا ہے، جو سمندر پورے کا پورا ہے یہ آخرت ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اور جو انگلی میں ہے وہ ہے جسے تم لینا چاہتے ہو، جو تھوڑی سی دھوپ میں سوکھ جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سمندر پر کتنی بھی دھوپ پڑ جائے، سمندر کا پانی کبھی سوکھتا نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان کا فرق سمجھنا چاہتے ہو تو اس طرح کر کے دیکھو کہ تم جس چیز کے پیچھے مر رہے ہو، لڑ رہے ہو، وہ چیز ہے جو کسی انگلی میں آ جاتی ہے سمندر میں ڈالنے کے بعد، اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، جس چیز کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے، وہ سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ سمندر ہے جو صرف بڑھتا جاتا ہے، وہ سمندر ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان الفاظ میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتا ہے دنیا غرور ہے، دھوکہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم نے پانی میں انگلی ڈال دی ہے، اب ہمارے پاس پانی ہے. نہیں، تھوڑی دیر میں وہ پانی ختم ہو جائے گا، اڑ جائے گا، بھاپ بن جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. یہ دھوکہ ہے جس کے پیچھے تم لگ گئے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی تمہاری ساری زندگی اگر تم اس کو مقصد بنا لو إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تمہارے ہاتھ ایک ہی چیز آئے گی، وہ کیا ہے؟ دھوکہ. دھوکے سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں کچھ اور نہیں آئے گا. تمہارے ہاتھ میں جو آئے گا وہ تمہارے نقصان کا باعث بن جائے گا. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے دھوکہ بھی کیسا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، ایکسپلین کیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ. اگر دنیا سمجھنا چاہتے ہو تو ایسا سمجھو کہ ہم نے آسمان سے بارش کو نازل کیا. اللہ کے الفاظ ہیں جس کو ہم اردو میں آپ تک سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کماء انزلناہ. دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، وہ زمین پر گرا، زمین میں اناج اگنے لگا، ہریالی پھیل گئی، لوگوں نے دیکھا زبردست موسم ہے، زبردست باغ بن گیا ہے، بڑے اچھے پھل لگنے والے ہیں، اب ہم ترقی کریں گے، اب ہم خوب کمائیں گے، اتنی خوبصورت ہماری زمین ہے، اتنا زبردست اناج اگا ہے، اب ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، اب ہم بہت آگے جائیں گے، بہت آگے جائیں گے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اتاہا امرنا لیلا. اچانک رات کو اللہ کا عذاب اس باغ پر آ جاتا ہے، اللہ کا حکم اس باغ پر آ جاتا ہے. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اور ہم اس کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے یہ دنیا ہے جس میں تم ترقی کرتے 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 ایسے بن جاتے ہو کہ اب ہم کامیاب لوگ ہیں، اب ہماری کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا، اب ہم یہاں آرام کی زندگی جی سکتے ہیں. جیسے ہی انسان آرام کی زندگی جی سکتے ہیں اس کے برابر پہنچتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی، دنیا ختم ہو جاتی ہے. ساری زندگی اس نے جس سکون کے لیے مال کمایا تھا، جس سکون کے لیے جائیداد بنائی تھی، جس آرام والی زندگی کے لیے وہ کما رہا تھا، جما رہا تھا، اللہ فرماتا ہے جب وہ وقت آتا ہے اللہ اسے موت دے دیتا ہے. جب وہ وقت آتا ہے فصل کو کاٹنے کا، اللہ دنیا ختم کر دیتا ہے. اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے دنیا کو سمجھنے کی؟ یعنی ہر انسان جس ریس میں لگا ہے، جس دوڑ میں لگا ہے، کسی کو بھی پھل ملنے والا نہیں ہے. یہ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے، کوئی بھی وہ فصل کاٹنے والا نہیں ہے. وہ فصل ایک دن ایسے ختم ہو جائے گی جیسے پہلے کچھ تھا ہی نہیں وہاں پر. یہ اللہ کی مثال ہے جو اللہ نے دی ہے دنیا کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ آگے ہم لوگوں سے پوچھتا ہے ان میں آیتیں ہیں، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ جائیں، جن کے اندر عقل ہو، ان کے لیے یہ آیتیں بڑی عبرت دے کر جاتی ہیں، بڑی بات سمجھا کر جاتی ہیں. جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ریس میں لگا رہے گا جس کا اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. حاضرین جمعہ، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو حیثیت بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ آپ جتنا بھی کماؤ، جتنا بھی جماؤ، آپ کو وہ چیز حاصل ہونے والی تو نہیں ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2328، لا تتخذوا الصیغة فترغبوا فی الدنیا. رسول اللہ کہتے ہیں جیسے ہی انسان، جس لمحے میں انسان اس فیلڈ میں اترتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ مجھے جمانا ہے، دنیا میں کچھ کمانا ہے، مجھے جائیداد بنانی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں جب انسان یہ عزم لے کر پہلا قدم رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دل دنیا سے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت بھر جاتی ہے. اور اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، ما جعل اللہ لرجل فی قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں دیے ہیں، ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے. اس دل میں یا تو دنیا کی محبت رہے گی یا آخرت اور اللہ کی محبت رہے گی. اس دل میں یا تو اللہ کا ڈر رہے گا یا تو دنیا والوں کا ڈر رہے گا. اس دل میں اگر مشن رہے گا یا تو دنیا کا مشن رہے گا یا جنت کا مشن رہے گا. دونوں مشن، دونوں مقصد، دونوں عزائم ایک ساتھ کسی دل میں نہیں آ سکتے. اسی کو دل کہا جاتا ہے. دل ایک چیز کی طرف مائل ہوتا ہے،
ایک چیز کو قبول کرتا ہے، دل اپنی خواہش کے آگے کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ دنیا چاہیے تو دنیا چاہیے، آخرت چھوڑ دیں گے، آخرت چاہیے تو آخرت چاہیے، دنیا چھوڑ دیں گے، یہ دل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ہی انسان کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ دنیا میں مجھے کچھ جمانا ہے، کچھ کمانا ہے، اس کا دل دنیا سے لگ جاتا ہے، اور جو دل دنیا سے لگ جائے وہ خود بخود آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب تو کرنا کیا ہے کہ دنیا میں رہنے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں روایت ہے، حدیث نمبر 1150 پر 7، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب تک تم دنیا میں رہو یہ سمجھ کر دنیا میں زندگی گزارو کہ تم یہاں والے نہیں ہو، تم اس دنیا والے نہیں ہو۔ یہ دنیا جانوروں کی جگہ ہے، یہ دنیا پیڑ پودوں کی جگہ ہے جن کی کوئی حیثیت انسان کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ دنیا تمہاری جگہ نہیں ہے، تم یہاں ایک چھوٹے سے مسافر ہو، تمہاری ہمیشہ کی زندگی، اصل زندگی کچھ اور ہے۔ تم یہاں ایک اجنبی کی طرح رہو کہ کسی دوسرے علاقے میں آپ آ گئے ہو، تھوڑے دن رکیں گے، زیادہ توجہ نہیں دیں گے دوسری چیزوں پر، اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے۔ کأنک غریب، اجنبی کی طرح رہو، او عابر السبیل، یا کسی مسافر کی طرح رہو۔ سمجھو کہ یہ دنیا تمہارے لیے سفر کے دوران ایک چھوٹا سا درخت ہے جس کے نیچے تم آرام کے لیے بیٹھ گئے ہو، پھر اٹھ کر تمہیں اپنے اصل زندگی کی طرف جانا ہے۔ کوئی انسان اسی درخت کو گھر بنا لے، اسی درخت میں ساری زندگی بنا لے، اسی درخت میں اپنی زندگی کا تصور کرنے لگے، اسی کو اپنا مقصد سمجھ جائے، ظاہر سی بات ہے وہ انسان گمراہ ہو چکا ہے، اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ عابر السبیل، یا تم دنیا میں یہ سمجھو گے تم ایک مسافر ہو جو دنیا میں رہنے کے لیے چند دنوں کے لیے آئے ہو، پھر چلے جاؤ گے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور ہمیشہ یہ سوچ اپنے دل میں رکھو کہ تمہارا اصل گھر تمہاری قبر ہے، تم خبر والے ہو۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو خبر کو نہیں جا سکتا، اور دنیا ایسی ہے کہ ہر انسان مالدار نہیں ہو سکتا، لیکن انسان مالدار ہو یا غریب ہو خبر ضرور جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ مالداری سب کا ٹھکانہ نہیں ہے، خبر سب کا ٹھکانہ ہے۔ کامیابی سب کا ٹھکانہ نہیں ہے، خبر سب کا ٹھکانہ ہے۔ سکسیسفل ہونا سب کے بس میں نہیں ہے، لیکن خبر میں جانا سب کے بس میں ہے، سب کے اندر موجود ہونے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمیشہ یہ بات مان کر چلو کہ تمہارا گھر تمہاری قبر ہے، جس میں جا کر تم ہزاروں سال لیٹے رہو گے، 100 سال تم پڑے رہو گے۔ 60 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی کی سزا لوگوں کو ہزاروں سالوں سے خبروں میں ہو رہی ہے، جو خبروں میں پڑے ہیں، جو ہم سے 1000 سال پہلے مر گئے، ہم سے 500 سال پہلے مر گئے، ان کی زندگی بھی 40 سال کی تھی، 50 سال کی تھی۔ اب اس 40-50 سال کی زندگی کی سزا ہزاروں سالوں سے خبر میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب آپ طے کرو کس زندگی کو سنوارنا ہے، کون سی زندگی آسان کرنا ہے، خبر کی ہزاروں سالوں کی زندگی کا آرام چاہیے، یا اس زندگی کا جس میں صرف 40 سال ہیں، 50 سال ہیں، یا اس زندگی کی اہمیت ہمارے اندر ہے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، یا اس زندگی کا جس کے 24 گھنٹے والا دن ایک کام میں گزر جاتا ہے، ایک کام میں دن ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں، جب تک دنیا میں رہو خود کو خبر والا سمجھو، آخرت والا سمجھو، جنت والا سمجھو، آخرت کی زندگی والا سمجھو۔ یہ زندگی تمہارے سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تمہاری امتحان کا حصہ ہے، ایک مختصر سا لمحہ ہے جس کو تم قیامت کے دن جا کر سمجھو گے۔ جب انسان قیامت کا دن دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ اللہ ایسا لگتا ہے دنیا کی زندگی بس 1 گھنٹہ تھی، آخرت کا دن اتنا بڑا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ اس دن کو چنے جو ہزاروں سال کے برابر ہے، یا اس دن کو چنے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دن کے آگے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب تک دنیا میں رہو یہ سمجھ کر چلو کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ہر بازار سے گزرنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ مارکیٹ کے اندر جائے، خریدے بیچے، سب کر کے نکلے، ضروری نہیں۔ انسان کو بازو سے گزرنا بھی ہوتا ہے مارکیٹ کے۔ آپ سمجھو کہ آپ مارکیٹ کے بازو سے گزر رہے ہو، اندر جا کر اپنی بھی دکان لگا کر خرید و فروخت کر کے اسی کو مقصد بنا لے گا، انسان گمراہی میں آ جائے گا۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دنیا ہے، تم سمجھو کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہرگز نہیں ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4913، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ۔ اللہ کے رسول بڑے پیارے انداز میں مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، اس کے پیچھے کافر لگ جائے، وہ محنت کرے اور تم اس کے پیچھے محنت کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ تم کیوں ایسے بن گئے ہو کہ جہاں کافر جا رہا ہے، جو کافر کما رہا ہے، جیسے کافر ترقی کر رہا ہے، تم بھی اس کی طرح بننا چاہتے ہو؟ ایسی حالت تم نے اپنی کیوں بنا لی ہے؟ تم اس کو اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ برباد ہونے والی چیز، اس کے پیچھے وہ محنت کرے، وہ دھوکے میں رہے، تم کیوں اس کی تھوڑی سی اچھائیوں کو دیکھ کر، اس کے تھوڑی سی کامیابیوں کو دیکھ کر تم بھی اس کی طرح کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم اس چیز کو کماؤ، تم اس چیز کو بناؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو ہمیشہ چلنے والی ہے، جو ہمیشہ سکون والی ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے چھوڑ دو، یہ ان کی ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے علاوہ ان کے پاس کوئی کمانے کو چیز نہیں ہے، وہ صرف دنیا ہی کما سکتے ہیں۔ تمہارا معاملہ تو الگ ہے، تمہارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ تم صرف دنیا کما سکتے ہو، دوسری چیز نہیں کما سکتے۔ اللہ نے اس سے اچھی چیز تمہارے حوالے کی ہے، تم اس کو کماؤ، اس کو سنوارو، اس کو بناؤ، یہ عقل مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز میں ہمیں یہ باتیں سمجھاتے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، کبھی موقع ملے تو یہ بات ضرور سوچنا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک دم حقیر چیز ہے اللہ کے نزدیک دنیا۔ کبھی اس بات پر ضرور غور کرنا کہ اس اللہ نے حقیر چیز کو اتنا خوبصورت اگر بنایا ہے تو جس کی تعریف اللہ کرتا ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، جس کی تعریف اللہ قرآن میں بار بار کرتا ہے وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ اس حقیر چیز کو اگر اللہ اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے، اس حقیر چیز کے اندر اللہ اتنے خزانے ڈال سکتا ہے، اس حقیر چیز کو اللہ اتنی مہنگی بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قیمتی چیز ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہماری یہ بیوقوفی ہے کہ جس چیز کو اللہ حقیر سمجھتا ہے ہم اس کو بڑی چیز سمجھ کر پیچھے لگ گئے ہیں، جس چیز کو اللہ اچھی سمجھتا ہے ہم اس کے لیے وقت دینا نہیں چاہتے، اسے کمانا نہیں چاہتے، اس کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے۔ تو یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 15، قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کبھی پوچھو کہ جو دنیا ہے کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے قیمتی چیز نہ بتاؤں؟ اے نبی ان لوگوں کو بتاؤ کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر ڈر جائے، مال کمانے سے پہلے، جمانے سے پہلے اللہ کا دل اپنے دل میں لا لے، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو ان کے لیے جنتیں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ کیا بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سنایا جاتا ہے تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک باغ ہی تو ہے، جنت کا معنی ہے باغ، ایک باغ ہی تو ہے جس کے اندر سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کی کیا اتنی بڑی فضیلت ہے؟ دنیا میں کمپٹیشن ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے مال کمانے کی چکر ہے، ریس ہے، انٹرسٹ ہے، دنیا میں لوگ مگن ہوتے ہیں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ اتنی کیا انٹرسٹنگ چیز ہے، اتنی کیا شوق والی چیز ہے؟ باغات ہی تو ہیں، اس کے لیے انسان اتنی زبردست ریس کو کیوں چھوڑنا چاہے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ پوچھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6915، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ نہیں، یہ وہ صرف باغ نہیں ہے، وہ صرف ندیاں نہیں ہیں، وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت منظر نہیں ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جنت سے جنتیوں کا جو کچرا نکلتا ہے، اس کچرے کا ایک ٹکڑا دنیا کی ہر چیز سے، خود دنیا سے مہنگا ہے۔ وہ معمولی باغ نہیں ہے، اس کے پتے معمولی نہیں ہیں، اس کی ندیاں معمولی نہیں ہیں، اس کے کچرے کے ایک ٹکڑے کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، کچرے کے ٹکڑے کا۔ جنت کے جنتیوں کے درختوں میں سے جو پتے گر جاتے ہیں، یا جنت کے جنتی جس چیز کو کھا کر پھینک دیتے ہیں، جس کو کچرا سمجھا جائے گا، رسول اللہ نے کہا اس کا ایک ٹکڑا
پوری دنیا دے کر تم خرید نہیں سکتے. وہ جنت ہے، یہ دنیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بتاتے ہیں کہ سمجھو جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ بہت مہنگا ہے، اور جو تم لینا چاہتے ہو وہ دھوکہ ہے، وہ بربادی ہے، وہ وقت کا ضیاع ہے، وہ وقت تم ضائع کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہت مہنگی چیز دینا چاہتا ہے. اور حاضرین جمعہ، اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود انسان کے اندر جنت کا شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا بڑا سوال ہے کہ اللہ بتاتا ہے، نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی انسان جیسے ہی ان چیزوں سے باہر نکلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اپنی عام زندگی میں لگتا ہے، سب بھول کر پھر اسی مشن پر لگ جاتا ہے جس کو اس نے دنیا والوں کو دیکھ کر بنایا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کی ایک کمزوری ہے. کیا کمزوری ہے؟ کہ انسان کسی چیز کی طرف مائل تبھی ہوتا ہے جب اسے دیکھتا ہے، پریکٹیکلی دیکھتا ہے. کہ جب انسان دیکھے کہ فلاں اگزام ہے، وہ پاس کرنے کے بعد انسان اتنا بڑا آفیسر بن سکتا ہے، اب اس نے دیکھا ہے کہ اس میں کامیابی لگی ہے، اب سب اس کی طرف جائیں گے. ہزاروں سال اگر آپ بزنس کریں گے، سالوں سال آپ بزنس لگا کر رکھیں گے، انسان بہت بڑا مالدار بن سکتا ہے. پریکٹیکلی انسان چیزوں کو جب دیکھتا ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور جنت کا مسئلہ ایسا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. انسان کی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک موبائل فون ہے اس نے خریدا ہے جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا. چند دنوں کے بعد اس سے اچھا فون لانچ ہو گیا، اب اس کے پاس اس فون کی اہمیت نہیں ہے. اس کا شوق دوسرے فون سے لگ گیا، دوسری سواری سے لگ گیا، دوسرے گھر سے لگ گیا، دوسری زمین سے لگ گیا. کیوں؟ انسان ایک سے اچھی چیز جب دیکھتا ہے تبھی جا کر شوق پیدا ہوتا ہے. اور اس کا اندازہ ہمیں اس دن ہوگا جب انسان قیامت کے دن جا کر حقیقت میں ان چیزوں کو دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی تھی. تب تک آپ ہرگز اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. وہ اصل کیا چیز ہے آپ اس دن جا کر اندازہ لگیں گے. اللہ اکبر، یہ ہے جسے اللہ ہمیں دینا چاہتا تھا، یہ ہے جس کو ہم نے وقت دینے کے بجائے دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے تھے، یہ ہے وہ چیز جس کی ہم نے اہمیت نہیں سمجھی تھی. اس دن معلوم ہوگا. اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. اللہ فرماتا ہے انسان دنیا میں کتنے بھی سال غور کر لے، اس کی آنکھوں کو اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کتنی خوبصورت چیز اس کے لیے رکھی ہے. وہ کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اتنی زیادہ خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا کر رکھی ہے. اور اس چیز کی اہمیت وہ قیامت کے دن ہی سمجھے گا. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک چیز بتائے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ اچھا یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی تھی، جس کو ہم پانے سے قاصر رہ گئے، جس کو ہم پا نہیں سکے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 180 پر 7. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا جو جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکل رہا ہے جنت کی طرف جانے کے لیے، آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة فتصفعه النار مرة. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آخری بندہ جہنم سے باہر نکل رہا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی منہ کے بل گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چل رہا ہے، جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ نکلتا رہتا ہے، جہنم کی لہر پھر آتی ہے، اسے پکڑ کر پھر اندر کھینچ لیتی ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چلتے چلتے آخر میں کنارے پر آ جاتا ہے، جہنم سے باہر نکل گیا. اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. کسی جہنمی کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اسے جہنم سے باہر نکال دیا جائے. اس سے بڑی کامیابی اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی. جیسے ہی جہنم کے باہر آ جاتا ہے، جہنم کو دیکھ کر کہتا ہے فَتَبَارَكَ الَّذِي أَنْجَانِي مِنْكِ. جہنم سے کہتا ہے وہ اللہ بڑا مبارک ہے، اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا. یعنی اب یہ انسان خوش ہے، شکر ادا کر رہا ہے. اتنے میں اللہ رب العالمین اس کے قریب میں ایک درخت اگا دیتا ہے جس کے نیچے پانی ہے. بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ یہ جو درخت دکھ رہا ہے یہاں تک پہنچا دے، بڑا زبردست خوبصورت درخت ہے، میں اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں گا، جو بازو میں پانی رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر پی لوں گا، اس سے زیادہ میری کچھ بھی خواہش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے اگر میں تجھے یہ دے دوں پھر کچھ بھی سوال نہیں کرنا. بندہ کہتا ہے اللہ نہیں کروں گا، جہنم سے آیا ہوں، اتنی مشکلوں میں آیا ہوں، یہ میرے لیے بڑی کامیابی ہے، اس سے زیادہ میں کیا مانگوں. اللہ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے کہ اگر یہ اس سے اچھا درخت دیکھے گا پھر پوچھے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو درخت کی طرف پہنچا دیا.
پھر جیسے وہ درخت کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، پانی پیتا ہے، دیکھتا ہے ایک اور درخت ہے اس کے قریب میں جو اس سے بڑا ہے، اس سے خوبصورت ہے، اس کے بازو سے بھی پانی جا رہا ہے۔ بندہ پھر اللہ کو بلاتا ہے، اللہ اس درخت تک پہنچا دے، بڑا من کر رہا ہے، اس سے اچھا لگ رہا ہے، شاید وہاں زیادہ سکون ہے، اس کا پانی شاید زیادہ میٹھا ہے، اللہ وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ پھر بندے سے کہے گا تو نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد پھر نہیں پوچھوں گا۔ اللہ پھر بندے سے کہے گا کہ اگر تو نے سوال کیا تو بندہ کہے گا کہ اللہ نہیں پوچھوں گا، یہ آخری سوال ہے، چل ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ دوسرا درخت دیکھے گا تو اس کی خواہش اس کے دل میں آ جائے، یہ انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو درخت تک پہنچا دیا جائے گا۔ پھر دیکھے گا کہ ایک اور درخت ہے جس کے بازو میں ایک گیٹ ہے، جنت کا گیٹ ہے، دروازہ ہے، اور وہ درخت اور بڑا ہے اور خوبصورت ہے اور پھلدار ہے، اس کے بازو سے بھی ایک نہر بہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر بندہ دعا کرے گا، اللہ یہ جو درخت ہے یہ پہلے والے دو درختوں سے اور اچھا ہے اور خوبصورت ہے، اللہ وہاں پہنچا دے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا، اے آدم کے لڑکے، کب سوال ختم ہوں گے تیرے؟ کب ختم ہوں گے تیرے سوال؟ ہر بار کہتا ہے نہیں پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا، پھر پوچھتا ہے کب ختم ہوں گے تیرے سوال؟ چل اگر میں تجھے ایک دنیا جو ایسے جھاڑوں سے بھری ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اور دنیا لگا کر اگر میں تجھے دے دوں تو خوش ہو جائے گا، پھر سوال نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ بندہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہو کر مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے، زور زور سے ہنسنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا شیخ کیا بات ہے، بڑا زور سے ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن تھا ہم بھی ایسے ہی بیٹھے تھے اور رسول اللہ ہمیں یہ حدیث سنا رہے تھے، اور جب اس مقام پر پہنچے اللہ کے رسول ہنسنے لگے ہیں۔ ہم نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، بڑا خوش ہو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں وہ دن بھی آئے گا جب پریکٹیکلی یہ واقعہ ہوگا، اور اس وقت اللہ بھی ہنسے گا جب بندہ یہ پوچھے گا کہ اللہ سے، اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے بتانا مقصود یہی ہے کہ انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب ایک سے اچھی چیز انسان دیکھتا جاتا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی جاتی۔ اب کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا میں رہنے کے بعد۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 پر 1، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں دنیا میں جب تم رہو تو ہرگز اس چیز کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اس چیز کی طرف مت دیکھو کہ خواہش پیدا ہو جائے گی، اس چیز کی طرف غور مت کرو جو تمہارے ہی ساتھ پڑھنے والا، تمہارے ہی ساتھ رہنے والا آگے نکل گیا ہے، بزنس مین بن گیا ہے، سکسسفل ہو گیا ہے، مت دیکھو اس چیزوں کی طرف، اپنی نظریں جھکائے رکھو، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی طرف مت نظر ڈالو۔ کیوں مت نظر ڈالو؟ جن کو اللہ نے دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے انہیں اس لیے دیا ہے کہ انہیں ٹیسٹ کر سکے، انہیں کامیاب کرنے کے لیے ہم نے نہیں دیا ہے۔ آگے والے کو تم جو سکسس سمجھ رہے ہو وہ سکسس نہیں ہے، اللہ کے پاس سے آزمانے کا دوسرا طریقہ ہے وہ۔ تم اگر اس کو سکسس سمجھو گے تو تمہارے اندر بھی اس کو پانے کی خواہش آ جائے گی، اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، تم بھی غلط ٹریک پر نکل جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے ایک بات ہمیشہ تم یاد رکھنا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے لیے اللہ کے پاس بہت اچھی چیز ہے دینے کے لیے، تمہاری نظریں تم دوسروں کی چیزوں پر مت جماؤ، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنی خواہشات کو مت بڑھا لو، اپنی امیدوں کو مت جگا لو، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو موٹیویٹ مت کر لو۔ یہ سب خواہشیں نہیں ہیں، یہ سب دھوکہ ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی کیفیت کیسی ہے، ایک سے اچھی چیز دیکھے گا اس کا شوق اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا دیکھو مت، غور مت کرو، تمہارے لیے اس سے اچھی چیز ہے وہ فوکس میں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو آسان کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، بچانا اپنے آپ کو کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ حدیث میں 4170 پر 1، وَأَجْمَعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو تمہارے پاس چیز موجود نہیں ہے اس سے تم مایوس ہو جاؤ۔ مایوس ہونا کس کو کہتے ہیں؟ مایوس ہونا اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا، کچھ بھی کر لو نہیں ملے گا۔
رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کی چیزوں کو تب دیکھو تو یہ دل میں سمجھو مجھے ملنے والی نہیں ہے، یہ میری ہے ہی نہیں چیز۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم بڑا موٹیویٹر اسپیکروں کو سنتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکروں کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے، اس نے کامیابی حاصل کی تمہارے لیے بھی آسان ہے، تم بھی شیڈیول بناؤ۔ سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی تمہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر سچ میں موٹیویشن حاصل کرنا ہے، کسی عبادت گزار کو دیکھو، موٹیویشن اس سے یہ لو، اس سے انسپریشن یہ لو کہ کاش میں بھی اس کی طرح بن جاؤں۔ یہ ہونے والی بات ہے، کیوں؟ اللہ نے یہ سسٹم میں رکھا ہے۔ کسی خرچ کرنے والے کو دیکھو اللہ کے راستے میں تو اپنے دل میں یہ شوق پیدا کرو کہ مجھے بھی اس کی طرح خرچ کرنا چاہیے، اس کو آئیڈیل بناؤ، انسپریشن بناؤ، کیونکہ یہ ہونے والی چیز ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ اور بقیہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ حقیر چیزیں ہیں، یہ بیکار چیزیں ہیں، اس میں آپ کی ساری کوششیں، اس میں آپ کا سارا موٹیویشن سب جھوٹ ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اب دنیا میں پڑ جاؤ گے، دنیا سے دل لگا لو گے، جو آخرت کو برباد کرنے والی، تباہ کرنے والی چیز ہے۔ یہ موٹیویشن صرف اللہ تعالیٰ جو دے، رسول اللہ جو دے، وہی موٹیویشن ہے۔ دنیا والا جتنا بھی آپ کو دنیا کی طرف بلائے سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، یہ چیز آپ کو ذرا برابر بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہرگز انسپریشن نہیں لینا چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ وہ یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں کے پاس جو چیز ہے اس سے تم اپنے آپ کو مایوس کر لو کہ وہ چیز تمہیں ہرگز ملنے والی نہیں ہے۔ جو تمہیں ملنا ہے اللہ تعالیٰ وہ تم تک کسی بھی حال میں پہنچا دے گا۔ اور حاضرین جمعہ، اسی کو اسلام میں زہد کہا جاتا ہے۔ دنیا سے بیزار ہو جانا، دنیا سے دور ہو جانا، دنیا کا شوق دل سے نکال دینا، اس کو مذہب اسلام میں زہد کہا جاتا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی انسان دنیا سے کٹ جائے، کسی غار میں جا کر بیٹھ جائے، کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے، 24 گھنٹے مسجد میں رہ جائے، دنیا کمائے نہیں، اپنے گھر والوں کا خیال نہ کرے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ زہد کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الزہد قصر الامر والیأس بما فی ایدی الناس۔ زہد تمہیں سمجھنا ہے تو سمجھو کہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی خواہشوں کو جو دوسروں کو دیکھ کر آ گئی ہے اس کو کاٹنے کا نام زہد ہے۔ کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر جو خواہش دل میں آ گئی ہے اس کو کاٹو، تم زاہد ہو، تم اللہ والے ہو، تم ولی ہو۔ نہیں، دوسروں کو دیکھ کر جو خواہش تمہارے اندر آئی ہے تم اس کے پیچھے نکل جاؤ، تم زاہد نہیں ہو، تم نیک نہیں ہو، تم اللہ والے نہیں ہو۔ دوسروں کو دیکھ کر جو خواہشیں آتی ہیں اسے کاٹنے کا نام زہد ہے۔ وَالْيَأْسُ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جو چیزیں دوسرے کے پاس ہیں اس کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ وہ چیز مجھے اگر ملنے والی ہے تو مل جائے گی ورنہ نہیں ملے گی، یہ زہد ہے۔ یہ اللہ والے کی علامت ہے، یہ اللہ کے بندوں کی علامت ہے۔ اس ٹریک پر نکل جانا اور یہ سمجھنا کہ نہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم دونوں کو دنیا آخرت کو مینٹین کر رہے ہیں، نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ دنیا آخرت کو مینٹین کرنا ہے، دنیا آخرت دونوں کی محبت ایک ساتھ دل میں نہیں رکھنا ہے۔ دنیا کو صرف مینٹین کرنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، آخرت کو بچانا ہے، آخرت سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے اس کا شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ اصل اللہ والوں کی علامت ہے، یہ اصل اللہ رب العالمین کو ماننے والوں کی علامت ہے جو اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، ابن قیم علیہ الرحمہ ایک زبردست قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس الزہد فی الدنیا بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولكن ان تكون بما فی ایدی اللہ اوثق منک بما فی یدک۔ ابن قیم علیہ الرحمہ کہتے ہیں زہد اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو زاہد بنانے کے چکر میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ حلال چیزوں سے مراد کیا؟ اچھا کھانا حلال ہے، اچھا پہننا حلال ہے۔ کوئی انسان نئے میں اللہ والا بچانے کے لیے اچھا پہننا چھوڑ دے، اچھا کھانا چھوڑ دے، ابن قیم علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ زہد نہیں ہے۔ اور نہ ہی مال کو ضائع کر دینا۔ کوئی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بہت مال دیا ہے، پورا مال لے جا کر سمندر میں ڈال دیا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، پورا مال جلا دیا، مجھے دنیا کی محبت، یہ بھی نہیں ہے۔ زہد کا معنی یہ بھی نہیں ہے۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ امام ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان تکون بما فی ید اللہ اوثق منک بما فی یدک، یہ سمجھنا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے، جو دنیا والوں کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، ان تمام چیزوں سے اچھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سمجھنا زہد ہے۔
جب تک آپ نہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے پاس جو اس سے اچھی چیز ہے اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے اندر زہد نہیں آ سکتا، آپ صحیح معنوں میں اللہ والے نہیں بن سکتے۔ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ یہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے اچھی چیز کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہاں میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں اس سے اچھی کامیابی کہاں حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پاس۔ ہر چیز کے آگے ایک چیز کو رکھو، وہ کیا ہے؟ جو اللہ تمہیں دینے والا ہے، یہ زہد ہے۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس طرح لوگوں کو دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر نظر ڈالے تو ان کے پاس جو چیز تھی وہ یہی چیز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے تابعین شاگردوں کو سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تابعین سے کہا، انتم اکثر صلاۃ و صوما و جہادا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے شاگردوں، تم نماز پڑھنے کے معاملے میں، روزہ رکھنے کے معاملے میں، جہاد کرنے کے معاملے میں تم صحابہ سے زیادہ عمل کرنے والے ہو۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے صحابہ سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، تم وہ لوگ ہو جو صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے صحابہ سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ، لیکن پھر بھی وہ تم سے بہتر ہیں، پھر بھی وہ تم سے افضل ہیں، پھر بھی وہ تم سے مرتبے کے معاملے میں بہت آگے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، کیف ذلک، کیسے، کیا معاملہ ہے؟ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صحابہ ہمارے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ افضل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، کانوا ازہدکم فی الدنیا وارغب منکم فی الآخرہ۔ ان کے اندر جو کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بیزار تھے، وہ تم سے زیادہ آخرت کے شوقین تھے۔ صرف اس کوالٹی نے صحابہ کو صحابہ بنایا ہے، اس کوالٹی نے صحابہ کو سب سے افضل بنایا ہے۔ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے، ان کے جہاد کی وجہ سے وہ صحابی نہیں ہیں، بلکہ وہ صحابی اس لیے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملے میں تمہیں جتنا شوق ہے اتنا شوق ان کے اندر دنیا کا نہیں تھا، اور تمہیں جو آخرت کا شوق ہے اس سے بہت گنا زیادہ شوق ان کے دل میں آخرت کا تھا، جس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں۔ ان سے زیادہ عمل کرنے کے باوجود تم ان سے نیچے ہو۔ تو آخر میں بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آگے وہ انسان ہے جو دنیا سے بیزار ہے، جس کے اندر آخرت کا شوق ہے، عمل کرنے والا، زیادہ عمل کرنے والا، روزے رکھنے والا، یا پھر بھی پیچھے ہے ان لوگوں سے جو دنیا کے معاملے میں صحیح نظریہ رکھتے ہیں، صحیح اپنی سوچ رکھتے ہیں دنیا اور آخرت کو لے کر، جو اللہ کی اہمیت کو پہچانتے ہیں، عظیمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت کو پہچانتے ہیں۔ یہ اصل کامیاب لوگ ہیں، یہ اصل سب سے آگے رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت کو رکھتے ہوئے، دنیا کا شوق رکھتے ہوئے، دنیا کا شوق دل میں پال کر ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، ہم ہرگز اس بندے سے آگے نہیں جا سکتے جو دنیا سے بیزار ہے، جس کے اندر دنیا کا شوق نہیں ہے، جس کے اندر آخرت کا سب سے بڑا جذبہ موجود ہے۔ وہ ہمیشہ آگے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت صحابہ کو دی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ الزاہدون فی ثلاثۃ اوجہ، کہ اللہ کے زاہد بندے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ کے قریب ہے، ان قریب بندوں میں بھی تین کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ کون کون؟ الاول، سب سے پہلے وہ انسان ہے کہ وہم ترک الحرام وہم زاہد العوام، وہ لوگ جو لوگ حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی حرام کام میں نہیں پڑتے۔ یہ عام زاہد لوگ ہیں جو لوگوں میں آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ نیک لوگوں میں میجورٹی آپ کو ایسی ملے گی جو حرام کام نہیں، کچھ بھی ہو جائے بھائی ہم حرام نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے لون نہیں لیں گے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے دھوکہ نہیں دیں گے، لاس ہو گیا ہم چھوڑ دیں گے، حرام کام کی طرف نہیں جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی میجورٹی ہوگی نیک لوگوں میں، بہت لوگ ایسا بن سکتے ہیں، پہلی قسم۔ دوسری قسم انہوں نے کہا والثانی، کہ التارک الفضول من الحلال، وہ انسان جو کبھی کبھار حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے فضول ہونے کی وجہ سے، کہ مال خرچ کرنا حلال ہے، بات کرنا حلال ہے، لیکن جب یہی بات فضول باتوں میں آ جائے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مال جب فضول کاموں میں لگنے لگ جائے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ صرف حرام نہیں، کبھی کبھار حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فضول کے زمرے میں جا رہا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔
اس کے بارے میں اللہ سوال کر سکتا ہے، ایسے لوگ اس سے تھوڑا کم ملیں گے۔ اچھا، تیسرے وہ لوگ ہیں کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے کہا والثالث ترک ما یشغل عن اللہ وهو زہد العارفین۔ تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو ہر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو انہیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ جو انہیں مسجد آنے سے دور کرے ایسے کاروبار کی پرواہ نہیں کرتے، جو انہیں نمازوں سے روکے ایسے مال کی پرواہ نہیں کرتے، جو انہیں اللہ رب العالمین کے قریب جانے سے، قرآن پڑھنے سے روکے ایسے مال کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ زہد العارفین ہے، یہ اللہ کو پہچاننے والوں کا طریقہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی عظمت کو جان لیا، جنت اور جہنم کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے، اللہ کے قریب جانے سے، اللہ کو خوش کرنے سے، اللہ کے پسندیدہ اعمال کرنے سے روکنے والی ہر چیز پر تھوک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فرمائے زہد العارفین ہے، یہ اللہ کو جاننے والوں کا زہد ہے، اللہ کو پہچاننے والوں کا زہد ہے، جو صحیح معنوں میں دنیا میں آ کر جو مقصد سے دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو سمجھنے والوں کا زہد ہے۔ ان کی زندگی تمہیں ایسی نظر آئے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہماری زندگیوں کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16 میں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہیں کتنا بھی بتا لیا جائے، کتنا بھی سمجھا لیا جائے، تم آخر میں جا کر دنیا کو ہی اہمیت دو گے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی، تم آخر میں جا کر دنیا پرستی بن جاؤ گے، تم آخر میں جا کر اپنی زندگی میں جس چیز کی اہمیت سمجھو گے وہ دنیا ہی ہوگی۔ ایک مسئلے کی وجہ سے، دو مسئلے کی وجہ سے تم دین چھوڑ کر دنیا میں نکل جاؤ گے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم کچھ بھی کر لو دنیا کے پیچھے ہی جانے والے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور تم کبھی یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، خوبصورت ہے، مہنگی ہے، مالدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تم کبھی یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے۔ صحیح تو بات ہے، قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ ہمارے جذبات کو اللہ نے قرآن میں 2 آیتوں میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں کتنا بھی سمجھا لیا جائے تم وہی کرتے ہو آخر میں جا کر جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تم دنیا پرست بن جاتے ہو، دنیا میں اپنا وقت لگا لیتے ہو، دنیا کو اپنا مشن بنا لیتے ہو، دنیا میں مقاصد بنا لیتے ہو، دنیا کو گول سمجھ لیتے ہو، اور آخرت کے معاملوں کو بہت ہلکا لیتے ہو۔ وقت ملے تو کرتے ہو ورنہ نہیں کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آخر میں جا کر دنیا پرست بن جاتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو اپنے لیے پکڑ کر رکھنا چاہیے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ میں دنیا والا نہ بن جاؤں، میرے دل میں دنیا کا شوق نہ آئے، میں دنیا والوں کی طرح ریس میں نہ لگ جاؤں۔ یہ ان کی ریس ہے، یہ ان کا سکسس ہے، میرے لیے اللہ نے الگ چیزیں رکھی ہیں، میرا میدان الگ ہے، میری ریس الگ ہے، میری کوشش الگ ہے، میرا گول الگ ہے۔ جب تک یہ بات وہ نہیں سمجھے گا وہ ہرگز دنیا میں صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اس کی عبادتیں اسے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وہ صرف عبادتوں کو اسی طرح کر رہا ہے جیسے زندگی کے عام کام کرتا ہے، شیڈیول میں لا کر۔ شوق سے عبادت نہیں کرتا، آخرت بنانے کے لیے عبادت نہیں کرتا، آخرت بنانے کے لیے وقت نہیں نکالتا، اس کو شیڈیول میں ڈال چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو صحیح معنوں میں یہ سمجھاتی ہیں کہ تو کتنا اللہ والا ہے، کتنا دنیا والا ہے۔ اور دونوں محبتیں ہرگز ایک دل میں اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرتا۔ اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز کے پیچھے ہم لگے ہیں وہ فنا ہونے والی ہے، اور جس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے وہ اصل میں باقی رہنے والی چیز ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔